السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم اپنا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں کے عنوان سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ پچھلے 2 اسباق اگر نئے ساتھیوں نے نہیں سنے تو ہمارے اسلامک چینل 30 پر سن لیں۔ یوٹیوب پر جانا ہے، انگلش میں اسلامک لکھنا ہے، پھر سپیس دے کر چینل 30 لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اسلامک چینل 30 یوٹیوب پر آپ آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ آج کا جو ہمارا تیسرا سبق ہے، قرآن مجید کی حروف کی ادائیگی کے متعلق ہے کہ کس طرح چھوٹے بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے۔ اگر کچھ دوست احباب مائیں بہنیں بھی قرآن مجید کو سیکھنا چاہیں تو ان الفاظ کی ادائیگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں آپ کا بھی بتانے والا ہوں، آپ نے گھر میں بیٹھ کر مشق کرنی ہے۔ آج کا تیسرا سبق حرف ذال سے شروع ہوگا۔ جی، پہچان یہ ہے، حرف ذال کی شکل بھی دال کی طرح ہے۔ دال بغیر نقطہ کے تھی، نقطہ نہیں تھا اس کے اوپر۔ یہ ذال کی شکل بھی دال کی طرح ہے، یعنی اس طرح ہے جس طرح کہ ایک بزرگ بابا جس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یوں ہے، یوں یوں گول ایسے۔ اس کے اوپر ایک کالا نشان، اسے نقطہ بولتے ہیں۔ اس کی ادائیگی بھی ویسے ہے جیسے حرف ثا کی تھی۔ زبان کی نوک اور سامنے والے یہ 2 درمیانی دانت جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، یہ دیکھیں، زبان کی نوک ان سامنے والے اوپر والے 2 دانتوں جو درمیان میں ہیں، 2 درمیانی دانتوں کے کنارے کو اندر کی طرف سے لگے، یہاں سے حرف ذال ادا ہوگا۔ میں ابھی ادا کرنے لگا ہوں اور آپ نے غور سے سننا ہے۔ ذال ذال ذال، جی اس طرح آپ نے مشق کرنی ہے اور اس کو ادائیگی میں ادراز کرنا ہے۔ ذال کے بعد اگلا حرف، آپ نورانی قاعدہ کھول لیں اپنا۔ ذال کے بعد اگلا حرف آ رہا ہے را۔ جی اس کی ادائیگی میں کی آواز نہ ہے، تکرار نہ ہے، یہ غلط ہے۔ اور اس کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے؟ سامنے کے یہ 2 دانت درمیان والے اور ان کے ساتھ ایک ساتھ والا ملانا ہے، تیسرا، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، یہ کل 4 دانت ہو جائیں گے، 4 دانت۔ ان کو زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کے پشت بھی، زبان کا کنارہ ما پشت زبان، زبان کی پشت یہ ہے، یہ زبان کا کنارہ اور یہ پشت، زبان کا پچھلا حصہ، ما زبان کا پچھلا حصہ، یعنی کہ ما پشت زبان، یہ ان دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، اندر کی طرف سے مسوڑوں سے لگے، اس سے را ادا ہوتا ہے۔ اب میں ادا کرنے لگا ہوں، خواہ دونوں طرف سے لگائیں، خواہ ایک طرف سے لگائیں، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے، ادائیگی اس طرح کرنی ہے۔ رو 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 رو، اس کی شکل بھی آپ نے بچوں کو بتانی ہے کہ یہ کس طرح ہے، را کی شکل۔ اس کے بعد اگلا حرف، اس کی پہچان کرنی ہے، وہی بات، را اور زا کی شکل ایک جیسی ہے لیکن فرق نقطہ سے ہے، زا کا نقطہ ایک ہے، وہ بھی اوپر ہے۔ اس کی ادائیگی میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اس کی ادائیگی جو ہے وہ زبان کی نوک ہے لیکن درمیان کے نچلے والے 2 دانت، نچلے، ما کچھ حصہ اوپر کے درمیانی 2 دانتوں کا کنارہ بھی ہے، یعنی اتصال ہوتا ہے، کچھ ملتا ہے۔ ادائیگی میں زبان کا کنارہ لگانا نچلے درمیانی 2 دانتوں کو ہے، لیکن اوپر کے 2 دانتوں کو بھی
کچھ حصہ یعنی کہ زبان کی نوک کا کچھ حصہ اس کو بھی 2 دانتوں کو لگتا ہے اس کی ادائیگی میں۔ اس میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، سیٹی جیسی آواز پیدا کرنی ہے۔ ز ز ز، اسی طرح اگلا حرف آ رہا ہے جی، یہ پہچان کرانی ہے بچوں کو، ابتدائی بچوں کو، یا وہ بڑے دوست احباب مائیں بہنیں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہوں، ان کو ابتدا میں آپ نے ایسے ہی پہچان کرانی ہے لفظوں کی، رٹا نہیں لگوانا۔ اگلا حرف ہے، اس کے 3 دانت ہیں، شروع میں 3 دانت بنے اور نیچے سے گول ہے جی، بغیر نقطہ کے۔ اس کی ادائیگی بھی جہاں سے زیادہ ہوتا ہے، زبان کی نوک، نچلے والے درمیانی 2 دانتوں کا کنارہ، ماں کچھ حصہ، اوپر والے بھی 2 درمیانی دانتوں کا کچھ حصہ زبان کے کنارے کو لگتا ہے۔ یہ بھی ہے، اس میں بھی سیٹی کی آواز پیدا ہو، اور یہ باریک ہے حرف، اس طرح یہ سیٹی کی آواز آپ سن لیں۔ زا میں بھی سیٹی، زا اس طرح، سین تھوڑا دراز کر کے اس کو پڑھنا ہے، اس میں مد پیدا ہو رہا ہے، سین سین سین۔ اور اگلا حرف آ رہا ہے، سیم شکل ایک جیسی ہے، اگلا حرف کی شکل بھی ملتی ہے لیکن فرق نقطوں سے ہے۔ سین پر کوئی نقطہ نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، اگلے حرف پر 3 نشان ہیں، 3 نقطے ہیں جی، 3 نقطے ہیں، شکل ایک جیسی لیکن فرق نقطے سے ہے۔ اب اس کی ادائیگی ماہرین جو ہیں قراء کرام مجودین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، جس طرح سانپ پھنکارتا ہے، اپنی آواز نکالتا ہے سانپ، اس طرح جس طرح سانپ پھنکارتا ہے، اپنی آواز نکالتا ہے، اس طرح آواز ہے جی۔ ماہرین نے عجیب و غریب تشبیہ دی ہے چیزوں سے، سانپ کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے سانپ کی آواز نہ سنی ہو تو آج آپ قرآن کی برکت سے سن رہے ہیں جی جی۔ تو اس کی ادائیگی جیم کی طرح ہے، حرف جیم کی طرح، زبان کا درمیان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو ہے، لیکن اس میں ایک صفت پائی جاتی ہے، یعنی اس میں آواز تشفی اسے بولتے ہیں، یعنی آواز پھیل جائے، شین نرمی کے ساتھ، شین شین دراز کر کے پڑھنا ہے، شین صفت تفشی بھی ساتھ ساتھ نکلے، شین۔ آگے حرف آ رہا ہے جی، اس کا جو سرہ ہے وہ اس کی آنکھ بنی ہوئی ہے، یوں سمجھ لیں، اور ساتھ اس کی گلئی ہے۔ یہ حرف موٹا ہے، پیچھے بھی ہم نے پہلے اسباق میں پڑھا تھا کہ ایک حرف پیچھے موٹا گزرا ہے، یعنی اسے پر کر کے پڑھنا ہے، منہ کو کھول کے پڑھنا ہے، منہ گول نہیں کرنا۔ پہلے ایک پڑھا تھا حرف خا، خا، اور یہ اب دوسرا حرف آ رہا ہے، اسے بھی پر کر کے پڑھتے ہیں، یہ بھی سیٹی والا حرف ہے۔ اب سیٹی والے کول حرف 3 ہو گئے۔ ابھی میں آپ کو یہ حرف کی ادائیگی بتا لوں، پھر میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ اچھا جی، اس حرف کی ادائیگی جو ابھی پڑھنے والا ہوں، زا اور سین کی طرح ہے، یعنی جہاں سے زا اور سین ادا ہوتے ہیں، زبان کا کنارہ، اپنا زبان کی نوک اور درمیان کے 2 دانتوں کا کنارہ، ماں کچھ حصہ، اوپر کے 2 درمیانی دانت، یہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور اس حرف کو موٹا کرنا ہے، اس میں سیٹی بجانی ہے، اور یہ پر حرف ہے، منہ کو کھول کے پڑھنا ہے۔ پہلے سیٹی آئے گی پھر موٹا ہوگا یہ حرف، اس کی آواز میں منہ کو کھولنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے، صاد۔ یہ آخر پہ قلقلہ پیدا ہو رہا ہے تجوید و قرات کے قانون کے مطابق، جو قوانین ہیں تجوید کے، تو اسی طرح ہی پڑھانا ہے، پہلے سیٹی نکالنی ہے، پھر حرف کو موٹا کرنا ہے، منہ کو کھولنا ہے، منہ کو گول ہرگز نہیں کرنا، اس طرح پڑھنا ہے، صاد صاد صاد۔ جی آپ نے آج
حرف ذال سے لے کر صاد تک حروف کی ادائیگی سن لی۔ اب آپ دوستوں نے اسی طرح مشق کرنی ہے اور پچھلے اسباق کو بھی ساتھ ساتھ دہرانا ہے تاکہ ہماری ادائیگی بہترین ہو سکے۔ آخری گزارش، اصل میں تو یہ جو علم ہے استادوں کے پاس بیٹھ کر حاصل کیا جاتا ہے، استادوں کے آمنے سامنے بیٹھ کر، لیکن جو ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، انشاءاللہ اس پروگرام سے بھی نئے ساتھی جو قرآن مجید سیکھنا چاہیں، ان کے پاس وقت نہ ہو تو وہ وقت نکال کر ہمارے چینل پر اس طرح سیکھ سکتے ہیں، مشق کرتے رہیں۔ اور جو ہمارے کچھ دوست احباب ہیں وہ اگر جدید طریقہ کے مطابق بچوں کو ابتدائی قاعدہ پڑھانا چاہیں تو وہ بھی انشاءاللہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور جو جس طرح میں نے پڑھایا ہے اس طرح آپ بلیک بورڈ پر بھی پڑھا سکتے ہیں، یا وائٹ بورڈ ہو یا بلیک بورڈ ہو، اس پر بھی بچوں کو اس طریقہ کے مطابق الفاظوں کو لکھ کر اسی طریقہ کے مطابق پڑھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم حرف صاد کے آگے جو حرف آ رہا ہے حرف ضاد، اس کی ادائیگی کے متعلق کچھ ضروری باتیں کریں گے اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے چوتھے سبق کے ساتھ، اور اسی ایک حرف کے بارے میں آپ کو صرف ایک حرف اگلا پڑھائیں گے اور اس کے بارے میں کچھ مذاہب بھی بتائیں گے جو کہ لوگوں نے خود بنا لیے ہیں۔ اور اگلا حرف آپ کو پہلے بتا دیں، اگلا حرف ایک اہم حرف ہے، اس میں اکثر قراء کرام بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلطیوں سے محفوظ فرمائے اور صحیح معنی میں قرآن مجید کی ادائیگی سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔